ایک عبرتناک ووٹ آف کانفیڈنس۔ ہر چند کے ملک میں مہنگائی کا ایک نہ تھمنے والا طوفان برپا ہے جس نے غریب عوام کی پہلے سے دوہری ہوئی کمر کو چوہرا کر کے رکھ دیا ہے۔ گورننس کے معاملات بھی بدستور کسی ٹھوس حکمت عملی کے متقاضی ہیں اور کرپشن میں بھی کوئی خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہو سکی۔ پھر بھی میں نا امید اور مایوس نہیں ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ میرے یقین اور نامایوسی کی وجہ عمران خان یا دیگر سیاسی قیادتیں نہیں، بلکہ وہ خدائے واحد و لا شریک ہے جس کا امر ہرگز کسی کے مشورے یا فعل کا محتاج نہیں۔ آج سے کم و بیش 16 سال پہلے میں ایک دواساز کمپنی سے منسلک تھا تو سیرینا ہوٹل میں ہماری ایک سالانہ کارکردگی کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کمپنی پاکستان کے ایک مشہور گروپ آف کمپنیز کا حصہ تھی اور پاکستان میں سب سے زیادہ فیلڈ فورس رکھنے والی کمپنی تھی۔ اس کے نمائندے، جن کو 10 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، ان میں سے کئی ہیڈ آفس کے مکین بن چکے تھے اور کمپنی کے اندر اور مارکیٹ میں ان کی اوپر سے نیچے تک لائن سیدھی تھی۔ میں نے جب اس کمپنی کو جوائن کیا تو ہمارے مینیجر کے کار خاص نے مجھے مخصوص انداز میں کمپنی کے بزنس اور کمپنی میں سروائیو کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ اس میں سب سے پہلا سبق یہ تھا کہ ہر حال میں مینیجر کے ساتھ بنا کر رکھی جائے، کیونکہ ہماری کارکردگی کا آئینہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مینیجر چاہے تو ہیڈ آفس کی نظروں میں ہمیں ہیرو بنا دے اور اگر چاہے تو ہماری کارکردگی کو صفر کر کے پیش کر دے۔ تنخواہ کے حوالے سے عموماً دواساز کمپنیوں کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ورکر کو پہلا مہینہ اپنے پلے سے پیٹرول اور فیلڈ کے اخراجات برداشت کرنا ہوتے ہیں، جس کی ادائیگی دوسرے مہینے کی تنخواہ یعنی تقریباً 60 دن بعد ہوتی ہے۔ پہلے مہینے کے آخر میں مجھے کمپنی کا دوسرا اصول اس وقت سمجھایا گیا جب ہیڈ آفس سے فیلڈ ورکرز کے لیے ادویات کے سیمپلز کا سرکولر آیا۔ یہ سیمپلز ہمارے مینیجر صاحب کے پاس آتے تھے۔ اب چونکہ فیلڈ میں کام کرنے والا نمائندہ نیا بھی ہوتا ہے اور فیلڈ میں اپنا خرچہ بھی کر چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی چون چرا کر سکے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے کہا گیا کہ چونکہ آپ کے ایریا کی سیل کم ہے اور سیل کا ہدف پورا کرنے کے لیے ہول سیلرز کو اضافی معاوضہ ادا کیا جائے گا، جس کی رقم سیمپلز کو فروخت کر کے ادا کی جائے گی۔ اس کمپنی میں بزنس کا یہی طریقہ رائج تھا، سو اسے قبول کرنا میری بھی مجبوری تھی، لیکن فطرتاً بدعنوان کاموں سے نفرت کرنے والے انسان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس کام سے بچنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ فیلڈ میں دن رات ایک کر دیا جائے، لیکن 3 ماہ سخت محنت کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کمپنی میں سیلز کے مروجہ نظام میں شفاف طریقے سے محنت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مسلسل محنت کے بعد ڈاکٹروں نے تو میری کمپنی کی ادویات لکھنا شروع کر دی تھیں، لیکن میڈیکل سٹورز ہم سے ادویات خریدنے کی بجائے وہی ادویات ہول سیل مارکیٹ سے لے آتے تھے۔ اب میرے پاس صرف یہی چوائس تھی کہ یا تو کمپنی کے ماحول کو قبول کر لیا جائے یا پھر کوئی دوسری کمپنی تلاش کر لی جائے، اور یہی اس کمپنی کے مینیجرز کا ٹارگٹ ہوتا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے دل کی دعا پوری ہو گئی اور کمپنی کے مالک نے سالوں سے جاری کرپٹ نظام کو ختم کرنے کے لیے کمر کس لی۔ ہیڈ آفس میں ایک اعلیٰ سطح کے عہدیدار جو کہ گزشتہ 25 سالوں سے کمپنی کا ملازم اور کرپشن کرنے والے نمائندوں کا رازدار اور حصے دار تھا، اسے اچانک نکال دیا گیا، اور ساتھ ہی اس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے کہ ساری کمپنی میں بے چینی پھیل گئی۔ کمپنی کے مالکان نے ایک نہایت اچھی شہرت والے مارکیٹنگ ڈائریکٹر کی خدمات حاصل کر لیں، مگر ان کی تعیناتی کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھا گیا۔ ڈائریکٹر صاحب نے پورے پاکستان میں خفیہ طور پر وزٹ کر کے مارکیٹ میں کمپنی کی پوزیشن اور دیانتداری سے کام کرنے والے مینیجرز کو شناخت کیا اور ان میں سے 4 کو ریجنل مینیجر کے عہدوں پر ترقی دے دی۔ ان مینیجرز کی تعیناتی کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ان ریجنل مینیجرز نے بھیس بدل کر 3 مہینے مارکیٹ میں کرپشن کے طریقوں، کرپٹ نمائندوں اور مینیجرز کا پتہ لگایا۔ اس کے بعد ڈائریکٹر صاحب نے ان ریجنل مینیجرز کے ساتھ مل کر کمپنی کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا اور اس کا اعلان کرنے کے لیے پورے پاکستان سے کمپنی کے نمائندوں کو سیرینا ہوٹل میں 3 دن کے لیے کانفرنس میں مدعو کر لیا۔ کانفرنس کا سرکولر آنے کے بعد ریجنل مینیجرز کو سامنے لایا گیا اور انہوں نے 2 ہفتے کے اندر اپنے اپنے ریجن میں اپنی اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آخرکار کانفرنس سے ایک رات پہلے ہم بھی ہوٹل پہنچ گئے۔ ڈھول کی تھاپ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ہمارا استقبال کیا گیا۔
رات کے کھانے کے بعد نئے ریجنل مینیجروں نے اپنے اپنے ریجن کی ٹیموں سے گروپ وائز میٹنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جب ہمارے گروپ کی باری آئی تو میٹنگ کے بعد ہمارے ریجنل مینیجر نے مجھے روک کر باقی ساتھیوں کو کمروں میں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ کام کرنے پر میری حوصلہ افزائی کی اور کمپنی سے کرپشن کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے مجھ سے تجاویز مانگی۔ میں جن اقدامات کو ضروری سمجھتا تھا انہیں عرض کر دیا۔ تمام اقدامات نہایت مناسب اور عملی طور پر کرپشن کو جڑ سے ختم کرنے والے تھے۔ انہوں نے میری تمام گزارشات کو پسند کیا اور ہمارے ریجن کی پالیسی بنانے کے لیے ان تجاویز کو منوعاً قبول کر لیا۔ اگلے روز کانفرنس کا آغاز ہوا، جس میں کمپنی کے کم و بیش 400 سے زائد نمائندے شریک تھے۔ تب ہی نیوی بلو پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس سلیٹی بالوں والی ایک نہایت باوقار شخصیت سٹیج پر نمودار ہوئی۔ یہ کمپنی کے نئے ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھے۔ اپنے ابتدائی تعارف کے بعد انہوں نے کمپنی کی نئی پالیسی کا اعلان کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو بھی دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے وہ کانفرنس سے واپس جا کر صدقے دل سے محنت کا آغاز کر دے، اور جو بھی اس ماحول کو پسند نہیں کرتا وہ اپنے لیے کسی اور کمپنی کی تلاش شروع کر دے۔ ان کی گزشتہ 5 ماہ کی حکمت عملی سے سب کچھ واضح تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ واپس آ کر بہت سے لڑکوں نے دوسری کمپنیوں میں ملازمت اختیار کر لی اور دیانتداری سے کام کرنے والوں کا راستہ سیدھا ہو گیا۔ پاکستان کے سیاسی نظام کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ یہاں پر ہر محکمے میں کرپشن کا ایک انتہائی منظم نیٹ ورک موجود ہے، اور ایک پی این اور گیٹ کیپر سے لے کر ہر محکمے کے وزیر اور سیکرٹری تک کرپشن کرنے والوں کی لائن سیدھی ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو الٹا وہی جھوٹا اور بددیانت قرار پاتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں قصور بھی ان کا اپنا ہی ہے۔ انہوں نے ملک کو کرپشن سے پاک کرنے کی نیت تو باندھ لی، مگر کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے بجائے سارا وقت چور چور کی گردان میں ضائع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ایوانوں میں ان کی اپنی پوزیشن ہی مشکوک ہو گئی اور انہیں اپنی ہی حکومت میں اعتماد کا ووٹ لینے کی نوبت آ گئی۔ خان صاحب کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی ٹیم میں کام کرنے والے وزراء کی چھانٹی کر لیں اور انہی کی وزارتوں کے ماتحت اداروں سے کرپشن کے منظم نیٹ ورک توڑنے کا آغاز کر دیں۔ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری پر قابو پانے کے لیے ٹائیگر فورس کی بجائے متعلقہ محکموں کو فعال بنائیں اور سول سروس قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے قانون سازی کے عمل کا آغاز کر کے دیانتدار افسروں کا راستہ سیدھا کریں۔ اگر خان صاحب کرپشن اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات نہ کر سکے تو ان کے وزراء کی چرب زبانی اگلے انتخابات میں ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر جو پٹا انہوں نے نواز شریف اور زرداری کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہی پٹا پھر خان صاحب کے گلے میں ہوگا، اور انہی کرپٹ سیاستدانوں کے بچے اس کی رسی تھامے روز سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے مداری کروایا کریں گے۔